السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی۔ انسان بڑا لالچی واقع ہوتا ہے اور سم ٹائم اللہ کے قوانین کو بھی توڑ دیتا ہے اور ملک کی قوانین کو بھی توڑ دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کی وراثت جو ہے، یتیموں کی وراثت، وہ بہت سارے اس کے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یا تو ان کو وہ جو پوری پراپرٹی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دیتے، یا اگر دے بھی دیں تو وہ ناقص پراپرٹی ان کے حوالے کی جاتی ہے، جو ان کا حق ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ قرآن پاک نے بڑا واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر لے گا تو وہ کیا اس کی بچت ہو جائے گی؟ بہت ناممکن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے قانون میں بھی ان کی پکڑ ہو سکتی ہے اور آخرت کے قانون کے ساتھ بھی ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء، اس کے بچے اور بیوہ ہو یا اس کے والدین زندہ ہوں تو وہ سب سے پہلے کون سا کام کریں؟ جی، سب سے پہلے اس کے ورثاء کو اگر پتہ ہے، اس کی بیوہ کو پتہ ہے کہ ان کے جو مرحوم خامد ہے اس کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں، کہاں کہاں بینک اکاؤنٹ ہے، تو سب سے پہلے وہ بینک میں جا کر انفارم کرے کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کا جو اکاؤنٹ ہے فی الفور بند کر دیا جائے تاکہ کوئی اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے بھی رقم نہ نکلوا سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے عدالت میں جانے کا۔ عدالت میں جب کسی بھی شخص کی وراثت قائم کرنی ہوتی ہے تو عدالت سے ایک ڈگری لینی پڑتی ہے جس کو استقرار حق کی ڈگری کہا جاتا ہے، یا جس کو سوٹ فار ڈیکلریشن بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ سوٹ کرتے ہیں، وہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور دعوے میں عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ مرحوم کوئی بھی نام لے لیں، اسلم، اکرم، اس کے جو ایک بیوہ ہے، 2 بیوہ ہیں، یا 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، یا والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اندر ساری ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو جہاں جاتا ہے اس ڈاکومنٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ان ورثاء کو ان کے حصے کے مطابق جائیداد دے دی جاتی ہے، ان کے نام ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس ٹرانسفر کے جو میٹر کو جب کوئی بھی پروسیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ پیسے نہیں لگتے۔ اگر آپ سے کوئی زیادہ پیسے لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناجائز رقم وصول کرے گا۔ یتیم کی پراپرٹی کو لینے کے لیے اور اس کی پراپرٹی کو ٹرانسفر کروانے کے لیے مدد کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی یتیم کی پراپرٹی ہڑپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرے لوگ ملتے ہیں جیسے کوئی وکیل صاحب ہیں یا کوئی سرکاری ملازم ہے جو کسی بھی یتیم کی پراپرٹی کو یوزرپ کرنے میں، ہڑپ کرنے میں کسی شخص کی مدد کرے گا، وہ بھی گناہ گار ہوگا اور اس کے اوپر بھی سیم پکڑ آئے گی۔ تو اس صورت میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تمام لوگوں کو کہ یتیموں کا مال کھانے سے پہلے 1000 دفعہ نہیں، بہت ڈیپلی سوچنا چاہیے کہ وہ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے اور آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ سب سے پہلے جب سوٹ فار ڈیکلریشن فائل ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے تو وہ ڈگری لے کر آپ جاتے ہیں وہاں کے متعلقہ جو محکمہ جات ہیں ان کے پاس۔ جیسے زمین کا معاملہ ہے تو پٹواری کے پاس یا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس یا ڈپٹی کمشنر کے پاس آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ورثاء کے نام پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر بینک میں پیسے پڑے ہیں تو پھر پہلے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا تھا جو عدالت جاری کرتی تھی، لیکن اب بینک والے معاملات کے لیے آپ کو نادرا سے رجوع کرنا پڑتا ہے، تو نادرا ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اب کوئی بھی بندہ اگر سوٹ فار ڈیکلریشن کرتا ہے یا عدالت سے ڈگری لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے عدالت ریکوائرڈ کرتی ہے اسے کہ وہ FRC دے۔ FRC کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر آپ تمام جو اس مرنے والے کے اولاد ہوتی ہے یا اس کی جو بیوی ہوتی ہے یا بیویاں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے FRC میں، نادرا کے پاس ریکارڈ، وہ ایک اتھینٹک ریکارڈ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد
والدین کی فوتیدگی کے سرٹیفکیٹ لگانے پڑتے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کو پارٹی بنانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی وارث کو چھپائے گا تو وہ جرم کا ارتکاب کرے گا، اور کسی وقت بھی وہ جو ڈکری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اس لیے کسی بھی وارث کو وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ والدین فوت ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی اس میں ڈاکومنٹ شو کر کے ان کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے والدین کو۔ یہ بھی ایک قرآنی احکامات کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی قانون کی خلاف ورزی ہے، ایسا کرنا بھی کبھی جرم ہے۔ اب آتے ہیں کہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کی پراپرٹی کا پتہ ہی کچھ نہیں، جیسے کوئی ایک فیملی آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے اور ان کی پاکستان میں بہت زیادہ جائیداد ہے، اور صرف ان کے جو مرنے والا تھا اس کو پتہ ہے، یا اس کے بہن بھائیوں کو پتہ ہے، یا رشتہ داروں کو پتہ ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب وہ اس کے پیچھے بچے اور اس کی بیوہ واپس پاکستان آتے ہیں اور وہ جائیداد کی کھوج کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آئی ڈی کارڈ ہے یا آئی ڈی کارڈ کے نمبر ہے وہ اٹ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے۔ وہ مختلف محکموں میں جا کر وہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر دے کر وہ پتہ کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکس پیئر ہے تو وہ جائیں گے ایف بی آر کے آفس میں جا کر ٹیکس نمبر دیں گے، اور ٹیکس نمبر پہ ٹوٹل پراپرٹی کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اب اس کو ڈیٹیل کو حاصل کرنے کے لیے وہاں اپلیکیشن دی جا سکتی ہے بیوہ کی طرف سے کہ ہم نے ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ بنانا ہے تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ وہاں پہ آپ کو ایف بی آر کے پاس آپ کو جو وہاں پہ وہ مرنے والا اگر ریٹرن فائل کرتا ہے تو ریٹرن کے اندر وہ بینکس کے اکاؤنٹس اور جو اس کی جائیداد کے جتنے بھی کاغذات ہیں یا جائیداد کے متعلق جو بھی ڈیٹیل چیزیں ہیں وہ وہاں پہ مینشنڈ ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کا امر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی جائیداد کو ایف بی آر سے چھپاتے ہیں کہ تاکہ ٹیکس ایویژن کی جائے، لیکن اس کے نقصانات بھی اس صورت میں نکلتے ہیں۔ اگر آپ جائیداد رکھتے ہیں اور آپ کی بہت زیادہ جائیداد ہے تو اپنی بیوی بچوں کو یا اپنے پیاروں کو آگاہ کر کے رکھیے تاکہ بعد میں آپ کی پراپرٹی کو ایرے غیرے نہ قبضہ کر سکیں۔ اگر کوئی جائیداد اس طرح کی ہے کہ جس کا بٹوارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کورٹس موجود ہیں جو صرف اوورسیز پاکستانیز کے کیس لیتی ہیں، اور وہاں پر کیس جلدی سے نپٹائے جاتے ہیں، اور ایمبیسی کی طرف سے بھی ان کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں، وہ بھی تیزی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی گزارشات تھیں، اور یہ کہ کس طرح سے آپ نے سلفا ڈیکلریشن لینا ہے، اور یاد رکھیے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی جو یتیموں کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے یا لیگل ہیئرز کے جو مرنے والے کی وفات کے بعد جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں ان میں جو پراپرٹی تقسیم اور ڈیوالو ہوتی ہے ان کے ناموں کے اوپر، اس کے اوپر زیادہ ڈیوٹیز یا زیادہ اخراجات نہیں ہیں۔ کچھ پراپرٹیز بائی آپریشن آف لا ہو جاتی ہیں، جیسے ایگریکلچر پراپرٹیز ہیں، وہاں پہ متعلقہ پٹواری کو وہاں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور وہ پروسیڈ ود کر لیتا ہے۔ تو اس طرح زمینیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں جیسے سکنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو اس طرح کی پراپرٹیز کے لیے، اور جو بینکس کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، جیسے کسی کا لاکر ہے، لاکر کی صورت میں بھی آپ کو عدالت آنا پڑتا ہے، اور عدالت آپ کو اس میں سلفا ڈیکلریشن میں ڈکری جاری کرتی ہے، اور وہ بھی آپ کو وہاں سے سارا راستہ ملتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔